فوری طور پر دوسری مشین گن اپنی جگہ سے ہٹا کر یہاں رکھ لی گئی تھی تاکہ ہم دونوں ان پر گولیاں برسا سکیں، اور یہی ہوا جب وہ ہماری رینج پر آئے تو اچانک ہم نے ان پر فائر کھول دیا۔ مشین گن کے کہکہے فضا میں ابھرنے لگے اور پہاڑ ان کی گونج اگلنے لگے۔ روجر دیرساں اور اس کے ساتھیوں کو ناقابل یقین نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔ ہم نے ان کی لاشیں فرش پر بچھا دی، گھوڑے تک ہلاک کر دیے گئے، اور چونکہ انہوں نے احمقانہ انداز میں منصوبہ بندی کی تھی اور ایک ہی سمت اختیار کر کے اس طرف آئے تھے، اس لیے نقصان اٹھا گئے۔ ہمیں اور کوئی بڑی کارروائی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم نے ان میں سے ایک ایک فرد کو چن چن کر ہلاک کر دیا۔ روجر دیرساں کو کہیں پناہ نہیں مل سکی تھی۔ زخمی گھوڑے اچھلتے پھر رہے تھے، لیکن انسانوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو زندہ بچ گیا ہو۔ ہرمین کے حلق سے کہکہا آزاد ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ تھا روجر دیرساں، بین الاقوامی دہشت گرد۔ یہ تو بڑی آسانی سے مارا گیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی جگہ سے اتر کر اس جانب چل پڑے جدھر روجر دیرساں اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہرمین نے میرے پاس بھی ہتھیار رکھے تھے اور اپنے پاس بھی، تاکہ اگر ارد گرد سے مزید کوئی کارروائی ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن گنجائش نہیں رہی تھی۔ روجر دیرساں بری طرح اپنی جلد بازی کا شکار ہو گیا تھا۔ ہم نے قریب جا کر ان میں سے ایک ایک لاش کو ٹٹول کر دیکھا اور کسی کو بھی زندہ نہ پایا۔ وہ بہترین اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے، لیکن یہ اسلحہ استعمال نہیں ہو سکا تھا۔ تب ہرمین نے کہا، اب ہمیں ایک اور کام کرنا پڑے گا۔ ویسے میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں کچھ گھنٹے انتظار کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آس پاس اس کے اور ساتھی موجود ہوں۔ اس کا امکان تو نہیں ہے، تاہم انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہم نے پورے 5 گھنٹے انتظار کیا، لیکن اس کے بعد مزید کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ روجر دیرساں کا قصہ یقینی طور پر ختم ہو گیا تھا، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس خانقاہ کے آس پاس اور کوئی ایسی آبادی بھی نہیں تھی جو گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی جانب متوجہ ہو جاتی، اس لیے مزید کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ اور پھر چاند نکلنے تک ہم نے ان لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ البتہ گھوڑوں کی لاشوں کا کچھ نہیں ہو سکا تھا۔ یہ لاشیں ہم نے مختلف گڑھوں میں لڑکا دی تھی، اور ان کے پاس سے جو کچھ برآمد ہوا تھا وہ اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ ہرمین کا موڈ بہت زیادہ خوشگوار تھا، اور اب اس کا انداز مجھ سے انتہائی دوستانہ ہو گیا تھا۔ بعد میں اس نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ مجھے ایک بہترین ساتھی مل گیا۔ تمہاری کارکردگی دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم یقینی طور پر میرے دستے راست بننے کے قابل ہو، اور اب میں تم پر آخری اعتماد کر رہا ہوں۔ یقینی طور پر میں تمہیں اپنے دوستوں میں شمار کر سکتا ہوں۔ میرے سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے مسٹر ہرمین۔ میں اس دنیا میں اپنا ایک مقام چاہتا ہوں، اور وہ بھی اپنے طور پر۔ مجھے یقینی طور پر ایک سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے منتخب کیا گیا، لیکن یوں سمجھ لو کہ وہ بھی میری آبائی فطرت کا ایک حصہ تھا۔ در حقیقت میں ذرا مختلف مزاج کا انسان ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان بہت اچھی زندگی گزرے گی۔ میں خود بھی زندگی کی دلچسپیوں کا قائل ہوں، اور میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ زندگی میں اپنے لیے ایک مقام حاصل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ میرے باپ ایسٹر سیمیول کو جن حالات سے گزرنا پڑا تھا اس کی ایک طویل کہانی ہے، لیکن میں ان حالات سے گزرنا نہیں چاہتا۔ ہم دولت حاصل کر لیں گے، اور پھر دنیا کے کسی خوبصورت گوشے میں اپنی زندگی کے بقیہ ایام اچھے انسانوں کی مانند گزار دیں گے۔ ہم اپنا ماضی بھول جائیں گے اور اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر لیں گے۔ تمہارے ذہن میں یقینی طور پر یہ تصور ہوگا کہ وہ فارمولہ کہاں ہے، تو میں اس کے بارے میں تمہیں صرف اتنا بتانا پسند کروں گا کہ میں نے اسے تمہارے ہی ملک کے دارالحکومت کے ایک بینک لاکر میں رکھ دیا ہے، اور خود وہاں سے اتنی دور چلایا ہوں کہ شبہ بھی نہ ہو سکے۔ یہ انتہائی ضروری تھا، کیونکہ میں تنہا اپنا یہ کام کر رہا ہوں۔ البتہ یہاں آنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تنہائی میرے لیے خطرناک ہے، اور مجھے کسی اچھے ساتھی کی ضرورت ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے ایک اچھا ساتھی مل گیا ہے۔ میں بہت زیادہ باتیں نہیں کروں گا مسٹر ہرمین سیمیول، بس اتنا ہی کہوں گا کہ تمہیں مجھ پر اعتماد کر کے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں۔ جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، ہرمین سیمیول نے جواب دیا، اور پھر تشویشناک انداز میں کہا، اور اس لڑکی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم اسے کسی بھی وقت جہنم رسید کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم اسے میرے لیے رہنے دو تو مجھے خوشی ہوگی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسے بھی وہ ہمارے لیے بالکل بے ضرر ہے، اور پھر میری ہم نسل بھی ہے، کچھ عرصے زندہ رہے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تمہیں اس پر پوری اجازت دیتا ہوں۔ ہرمین سیمیول نے ضروری انتظامات کیے، اور اس کے بعد وہ ٹرانسمیٹر اس نے میرے ساتھ جا کر ضلع ایڈمنڈ سے حاصل کر لیا اور اسے تباہ کر دیا۔ باقی سامان بھی وہاں سے ہٹا لیا گیا تھا۔ میرا انداز اب بالکل مختلف ہو گیا تھا، اور ضلع مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب ہرمین سیمیول چلا گیا تو ضلع نے کہا، یہ سب کچھ کیا ہے مسٹر جہانگیر جمال شاہ؟ اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے چند لمحات کے بعد کہا، دراصل ہر شخص کو اپنے اپنے بارے میں فیصلے کرنے کا حق ہوتا ہے مائی ڈیئر ضلع۔
تم نے جو فیصلہ کیا وہ تمہاری سوچ کے مطابق ہوگا۔ میں تمہیں جو کچھ بتا چکا ہوں وہ ایک ٹھوس سچائی ہے۔ میرا انداز فکر بالکل مختلف ہے اور میں اپنے لیے بھی ایک منزل چاہتا ہوں۔ تو کیا تم اپنے وطن سے غداری کرو گے؟ در حقیقت میں کسی وطن کا تعین ہی نہیں کر سکا۔ میں ایک عجیب و غریب زندگی کا مالک ہوں ضلع ایڈمن۔ تم میرے بارے میں اگر تھوڑی بہت معلومات رکھتی ہو تو تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ میں اپنے گھر سے بھی باغی ہوں۔ ایک ایسا شخص زندگی میں صرف تفریحات اور اپنی پسند کی زندگی چاہتا ہے، وہی میں نے بھی حاصل کی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کسی ایک کھونٹے سے بندھا رہوں، چنانچہ اب میں نے مختلف انداز فکر اختیار کر لیا ہے۔ میں نے تمہیں بھی دعوت دی تھی اور یہ دعوت سچائی پر مبنی تھی۔ میں نے چاہا تھا کہ تم طویل عرصہ میرا ساتھ دو اور ہرمین کے ساتھ مل کر ہم جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں بھی خاطر خواہ فائدہ ہو، لیکن ضلع تم نے یہ سب کچھ تسلیم نہیں کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں رہا۔ نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میرا ذہن انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر یہ کوئی مسلط ہے تو برائے کرم کم از کم مجھے تو مطمئن کر دو۔ تمہاری بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی جہانگیر جمال شاہ۔ وقت گزر چکا ہے مائی ڈیئر ضلع، تم نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر ہی راجر دیرساں سے رابطہ قائم کر لیا۔ کم از کم تمہیں اس سلسلے میں مجھ سے مشورہ تو کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ راجر دیرساں کو یہاں طلب کر لیا جائے اور اس کے بعد اس کا سہارا حاصل کیا جائے۔ یہ تو اور بھی غیر دانشمندانہ قدم تھا۔ راجر دیرساں ایک جرم پیشہ آدمی ہے۔ اگر وہ یہاں آ کر ہرمین پر قابو پانے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ ہماری مدد کر سکتا تھا؟ نہیں، اس کے بعد میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ ہم راجر دیرساں کو اپنے قابو میں کر لیں گے۔ کمال کی بات کرتی ہو ضلع، یہاں صرف ایک آدمی ہے جس کا نام ہرمین ہے اور ہم اسے قابو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو تمہارے خیال میں راجر دیرساں کو اس کے پورے گروہ کے ساتھ قابو میں کر سکتے تھے؟ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے بتاؤ ہوا کیا؟ باہر کیا ہوا؟ تمہیں ایک خوشخبری سنانی ہے، وہ یہ کہ راجر دیرساں اب اپنے گروہ کے ساتھ ختم ہو چکا ہے اور وہ بھی نہایت معمولی انداز میں۔ وہ اس پائے کا آدمی نہیں نکلا جس کا ہم نے تعین کر ڈالا تھا۔ یعنی یہ گولیوں کی آوازیں، ہاں مشین گنوں کی آوازیں تھی، اور راجر دیرساں اپنے تمام ساتھیوں سمیت موت کا شکار ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں یہ صحرا تمہارے سر جاتا ہے۔ میں نے اس انداز میں نہیں سوچا تھا، تاہم مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو تمہاری ان باتوں سے پریشان ہو گئی ہوں۔ برائے کرم مجھے آپ بھی بتا دو، کیا اس میں کوئی گہرائی ہے؟ ہاں، اس میں ایک گہرائی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں 100% ہرمین کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ 100%۔ اگر آخری فیصلہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کی اطلاع نہ دیتا۔ تب تم نہایت گھٹیا انسان ہو۔ میں کسی قیمت پر تمہاری ہم آواز نہیں بن سکتی۔ میری زندگی کا ایک موقف ہے اور میں نے جس موقف پر قدم اٹھایا تھا اسی موقف پر مرتے دم تک قائم رہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے وطن کی وفادار ہوں اور میرا ملک ہر قیمت پر ہرمین اور اس کا فارمولہ چاہتا ہے، چنانچہ میرا ہر قدم اسی راستے پر اٹھے گا۔ افسوس تمہارے راستے ختم ہو چکے ہیں اور تمہارے سامنے یہ ٹھوس چٹان ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کم از کم میرا ضمیر تو مطمئن رہے گا کہ میں نے اپنے وطن سے اور اپنے مقصد سے غداری نہیں کی، اور تم ان الفاظ کے بعد میرے لیے وہ نہیں رہے ہو جو تھے۔ یہ بات میں جانتا تھا مائی ڈیئر مس ضلع، لیکن تم اس قدر جذباتی نکلو گی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بہرطور تمہاری مرضی۔ تو اب میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ میرے اور تمہارے درمیان جو تعلقات قائم ہیں ہرمین ان میں رخنہ اندازی نہیں کرے گا۔ تم غدار ہو، قابل نفرت۔ اب میں تم سے صرف نفرت کر سکتی ہوں۔ خوبصورت عورتوں کی نفرت بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کا انداز دیکھا اور اب نفرت کا انداز دیکھوں گا۔ میری فطرت ہمیشہ تضاد کی تلاش میں رہی ہے۔ ضلع خاموش ہو گئی، اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ اس نے اس موضوع پر اب کوئی گفتگو نہیں کی۔ تب میں نے اسے کہا، وقت بہت ہو گیا ہے، تمہیں کھانا کھا لینا چاہیے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ میں جانتی ہوں۔ تم یہاں سے فوراً باہر نکل جاؤ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ڈیئر ضلع، تمہارا زندہ رہنا میرے لیے ضروری ہے۔ ابھی ہمیں یہاں کافی وقت لگ جائے گا اور تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ ضلع نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے بعد میرا انداز تبدیل ہو گیا، اور زندگی میں در حقیقت تبدیلیاں بہت ہی خوشگوار ہوتی ہیں۔ ضلع کو اس کی مرضی کے خلاف آمادہ کرنا بھی میری زندگی کا ایک دلچسپ تجربہ تھا، اور ایسے تجربات میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ ضلع جس مقصد کے لیے ہو سکتی تھی اس کے لیے اپنی پسند کے مطابق نہ صحیح، ناپسندیدگی کے مطابق ہی صحیح، اور میں نے اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑا تھا بلکہ اسے اپنے حال کے مطابق استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے جن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی خوشگوار تھی میرے لیے، اور یہ انداز مجھے بہت پسند آیا تھا۔ لیکن ضلع کی نفرت عروج پر پہنچ چکی تھی۔ مجھے بخوبی اس کیفیت کا اندازہ تھا، لیکن میری فطرت 100% اس سے میل کھاتی تھی۔ زندگی میں اب تک جو کچھ کیا تھا وہ اس سے مختلف کہاں تھا۔
हालांकि उमूमन मेरे शिकार ऐसे ही होते थे जो किसी न किसी तरह मेरे जाल में फंस जाते थे और उसके बाद मुझे उनका ताउन ही हासिल होता था। लेकिन कभी कभी ऐसे लम्हात भी आते थे जब मेरे शिकार मेरे काबू से बाहर होते और किसी सरकश को शिकार करना भी मेरी जिंदगी का एक दिलचस्प मशगला था। तौफीक, एजाज, जॉन और किशोरी मेरी फितरत से बखूबी वाकिफ थे और मेरी जिंदगी के इस पहलू से पूरी तरह मुत्तफिक भी। अपनी जरूरत हर कीमत पर पूरी होनी चाहिए। उमूमन मेरे जैसे काम करने वाले लोग हसास और इक़दार के कायल होते हैं और इन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं जो उनके वतन की जानिब से उन्हें सौंपी जाती हैं। लेकिन मुझ जैसे भी शायद हों और इस फील्ड में जो वतन के मफाद को बेशक अजीज रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही उनकी अपनी फितरत का भी एक पहलू होता है। पता नहीं उन लोगों का अंदाज़े फिक्र क्या हो, लेकिन मैं अपने अंदर कोई बात नहीं पाता था जिसे जज्बातियत का नाम दिया जा सके। ज़ीला एडमंड के सिलसिले में भी मेरा रवैया उस वक्त ऐसा ही हो गया था। उसूली तौर पर मुझे ये सोचना चाहिए था कि वो एक ऐसे मुल्क की सीक्रेट एजेंट है जिससे हमारे मुल्क के बेहतरीन ताल्लुकात हैं और पूरे एतमाद की बुनियाद पर वो यहाँ काम करने आई थी और मुझे उसके साथ इसकी हैसियत के मुताबिक भरपूर ताउन करना चाहिए था। कम से कम इस हद तक जरूर कि मैं उसके एहसासात का ख्याल रखता। लेकिन सूरत हाल में नुमाया तब्दीली रूनमा हो चुकी थी और मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदार पूरी तरह ज़ीला एडमंड थी। उसने जहानत के तीर चलाए थे और रोजर दीरसा को ट्रांसमीटर पर इस तरह मुतवज्जे करके अपनी दानिश में एक बड़ा कारनामा सरअंजाम देने की कोशिश की थी। हालांकि उसी सिलसिले में मुझसे मशवरा कर लेना चाहिए था। एतमाद की फजा तो उसने खुद ही खत्म कर दी थी। उसे ये जरूर सोचना चाहिए था कि मुहब्बे वतन सिर्फ वही नहीं है, दूसरे भी हो सकते हैं। और अब जब वो ऐसा कर बैठी थी तो फिर सजा तो उसका मुकद्दर थी और अब ये दूसरी बात है कि ये सजा उसे मेरे हाथों मिल रही थी। वैसे भी जब वो मुझ तक आने के बाद मुझसे अलग चली गई थी और अपनी दानिश में अपने तौर पर काम करने के लिए इन इलाकों में दोबारा वापस आई थी, तो कम से कम सरकारी तौर पर भी उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होती थी। और अगर कभी सूरत हाल बिगड़ी भी तो मैं ये कहकर अपने आप को बरी जिम्मा करार दे सकता था कि हालात का तकाजा यही था। बहरतौर ज़ीला एडमंड, मैं और हरमैन सिम्यूल यहाँ उस वीराने में मुकीम थे। हरमैन सिम्यूल भी अच्छा आदमी था कि मेरे रास्ते में हाल नहीं होता था। काम में भी जल्दी कर लेना चाहता था, लेकिन क्या करता, सूरत हाल ही ऐसी थी। हरमैन सिम्यूल को पूरी तरह अपने जाल में जकड़े बगैर मैं ये काम सरअंजाम नहीं दे सकता था। जैसा कि उसने इंकशाफ किया था कि वो फार्मूला बैंक के एक लाकर में महफूज है। अगर ये बात हकीकत थी तो कम से कम हरमैन सिम्यूल को उस वक्त तक अपने काबू में रखना जरूरी था जब तक कि मुझे उस लाकर की चाबी न मिल जाए, उस बैंक के बारे में तफसीलात ना मालूम हो जाएं। उसके बगैर हरमैन सिम्यूल के साथ कोई सख्त कदम उठाना किसी कदर बेमानी हो सकता था। मैं इतना अहमक नहीं था कि उसे ना समझता। ज़ीला एडमंड अपने तौर पर भी जो कुछ सोच रही थी वो उसका अपना काम था। बहरतौर शब रोज का ये सिलसिला बहुत ज्यादा तवील नहीं होना चाहिए था। मुझे मुनासिब तरीके से हरमैन सिम्यूल को उस राह पर लाना था जिस पर चलकर मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकता था। और इस दौरान मुनाफे के तौर पर अगर ये एडवेंचर जारी रहे तो क्या हर्ज है। ज़ीला के बारे में ये अंदाजा मैंने लगा लिया था कि अब इन हालात से वाकिफ होने के बाद वो कोई भी सख्त कदम उठा सकती है। हर चंद के उसका हर कदम उसके लिए मुज़र साबित हो सकता था, लेकिन कम से कम उसकी जिंदगी मैं भी चाहता था। हालांकि अब तक ये बात मेरे जहन में नहीं आई थी कि उसे हरमैन सिम्यूल से कैसे बचाया जाए। अगर मैं खुलकर उसकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुज़ाहरा करता हूँ तो हरमैन अपने जहन में ये जरूर सोचेगा कि इसमें मेरी कोई गहरी साजिश है। अब जबकि मैं उसके मौक़िफ़ से मुत्तफिक हो चुका था, उसके साथ ही सब कुछ करने के लिए तैयार था, तो फिर एक ऐसी सरकारी नौयत की लड़की से मेरा क्या राब्ता हो सकता है जो अब हमारे काबिल नहीं रही थी और हमारे मौक़िफ़ से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिसका इज़हार रोजर दीरसा को उस जानी मुतवज्जे करने से हो जाता था। हरमैन सिम्यूल ने मुझसे कहा, माय डियर मिस्टर जहांगीर जमाल शाह, वक्त बहुत उम्दगी से गुजर रहा है और जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे भी इस मसले में बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हमें अपने मौजू पर गुफ्तगू कर लेनी चाहिए। तुम्हारा साथ हासिल करने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और मैं इस कदर कमजोर नहीं रहा हूँ। बुनियादी वजह यह है कि तुम मकामी आदमी हो और तुम्हारी कारकर्दगी भी आला तरीन है। फिर अभी सरकारी हुक्काम तुम्हारी जानिब से मशकूक नहीं हुए होंगे और तुम्हारे जरिए छोटे मोटे मसाइल भी हल हो सकते हैं जो दर हकीकत मेरे मफाद में होंगे, लेकिन जिनके लिए मकामी मामलात भी जरूरी होंगे। मिस्टर हरमैन सिम्यूल, मैं सिर्फ उस दिन का मुंतजिर हूँ जब आप इस बात का ऐलान करेंगे कि हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं इंतहाई माजरत के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये दिन मेरे लिए भी फरहत के दिन है और अगर मैं और आप यहाँ तन्हा होते तो बेशक काम की बातें जरूर हो सकती थी जो अब भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ के लम्हात बेकैफ होते। वैसे मिस्टर हरमैन सिम्यूल, इस उम्र में होने के बावजूद मैंने आप में रहबानियत पाई है। आप इस तरफ मुतवज्जे नहीं होते। मेरी मुराद आपकी हम नस्ल ज़ीला एडमंड से है। हरमैन सिम्यूल मुस्कुराने लगा
پھر بولا ہاں یہ سب کچھ میری فطرت میں شامل نہیں ہے. زندگی کے کچھ ایسے لمحات گزارے ہیں میں نے جن میں مجھے اس سلسلے میں تلخ تجربات ہو چکے ہیں اور میں نے کبھی اپنی منزل عورت نہیں رکھی. میں کبھی تمہیں تفصیل سے اس بارے میں بتاؤں گا. ویسے تم مجھے اتنے پسند آئے ہو کہ میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ کیوں نہ مستقل ہمارا ساتھ رہے. ویسے تم جانتے ہو کہ میں مجرمانہ ذہنیت کا حامل نہیں ہوں. زندگی میں تعیشات چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ ایک پرسکون زندگی بسر کروں. جرم کو اپنا مستقل ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہتا، لیکن ہم جو کچھ کریں گے اور اس سے ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ یقینی طور پر اتنا ہوگا کہ اس کے بعد ہمیں جرم کی دنیا کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. سمجھ رہے ہو نا میرا مطلب؟ ہاں کیوں نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں مسٹر ہرمین سیمیول کہ کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی لمحہ یہ بات منظر عام پر آ جائے گی کہ میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور اس وقت مجھے تحفظ کی ضرورت ہوگی. پھر کیوں نہ وہ کام پہلے ہی کر لیا جائے جسے بعد میں کرنا ہوگا. ہرمین سیمیول ہنس پڑا، پھر بولا یقیناً تم اپنے طور پر جو چاہو فیصلہ کر سکتے ہو. ویسے دراصل میں اطراف کا جائزہ لے رہا تھا. یہاں سے نکلنے کے لیے بہت سے فیصلے بھی کرنا ہوں گے، کچھ مشکلات بھی پیش آئیں گی. بے شک تم میرے معاون رہو گے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہتا ہوں. جہاں تک ضلع ایڈمن کا تعلق ہے تو تم اس کے سلسلے میں مکمل با اختیار ہو، اور جیسا کہ تم نے دیکھا کہ میں نے اسے اپنے اور تمہارے درمیان حائل نہیں کیا اور تمہاری خواہش پر اسے تمہارے سپرد کر دیا. بس اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ ہمارے لیے خطرناک نہ ہونے پائے. میں نے گردن ہلا کر مسکراتے ہوئے کہا لڑکیاں کبھی خطرناک نہیں ثابت ہوتی، وہ کتنی ہی ذہنی طور پر طاقتور ہو جائیں. لیکن بہرطور میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں اس تجربے سے محروم ہوں. ہرمین سیمیول کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے طور پر بہت سے فیصلے کر رہا ہے. میں بھی کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور حقیقتاً اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. کھانے پینے کے لیے مناسب اشیاء موجود تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری مرچوں جیسی تیز ضلع ایڈمن، جس نے مجھے دیکھ کر ناک چڑھاتے ہوئے کہا یقین کرو میں تمہاری صورت بھی دیکھنے کی روادار نہیں ہوں. تو پھر یوں کیے لیتے ہیں کہ میں ایک نقاب ہر وقت اپنے چہرے پر چڑھائے رکھوں گا تاکہ تم میری صورت نہ دیکھ پاؤ. غداروں کے وجود سے جو بدبو اٹھتی ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے. دراصل تمہارے اندر بہت زیادہ جذباتیت ہے ڈیئر ضلع ایڈمن. جذبات ہی تو انسان کو زندہ رکھتے ہیں. بے شک، لیکن جذبات اور حماقت میں فرق ہوتا ہے. تم جسے حماقت کہتے ہو میں اسے زندگی کہتی ہوں. بحث کرو گی مجھ سے؟ کیوں نہیں. کیا تم اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھتے ہو؟ ہاں ضلع ایڈمن، میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھتا ہوں. تم یقین کرو میری زندگی کا آغاز اسی طرح سے ہوا ہے. ایک بہت بڑے پولیس آفیسر کا بیٹا ہوں. پولیس آفیسر اصولوں کے پابند تھے اور انہوں نے زندگی کو کبھی اصولوں سے ہٹ کر نہیں دیکھا. اصول پسندی کو میں برا نہیں سمجھتا، لیکن جہاں ان میں شدت آ جائے اور دوسرے اس سے تکلیف محسوس کرنے لگے تو میں اسے کسی انسان کی ذاتی پسند کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا. لچک تو زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. بے شک میں اس سے اختلاف نہیں کرتی، لیکن اگر اصول سچے راستوں پر لے جاتے ہیں تو ہر شخص کو ان کا احترام کرنا چاہیے. میرے باپ مجھے اپنی پسند کے مطابق ڈالنا چاہتے تھے جبکہ فطرت اس سے مختلف تھی. مجھے زندگی کی ان سانسوں پر مکمل اختیار حاصل تھا جو میری اپنی تھی. بے شک بچپن کا ایک زمانہ عمر کی ایک حد ان کے لیے مخصوص تھی. انہیں خود بھی یہی چاہیے تھا کہ بعد کے اختیارات مجھے دے دیتے، لیکن خصوصاً ہمارے ہاں کے والدین بچوں کو پروان چڑھانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہیں ان وجودوں پر ان کا پورا حق ہے اور انہیں اپنے طور پر فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تم بتاؤ، بعض والدین عمر کی اس حد تک زندہ رہتے ہیں جب بچے بھی بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں. اگر وہ پوری زندگی اپنے والدین ہی کے محکوم رہیں اور اپنی پسند سے کچھ نہ کریں تو زندگی کے وہ بقیہ لمحات انہیں بے مقصد نہیں معلوم ہوں گے جن میں وہ بوڑھوں کی حیثیت سے جیتے ہوں گے. خیر، میں انتہا پسندی کو پسند نہیں کرتی، لیکن تم اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتے تھے؟ میری پرورش اسی انداز میں ہوئی ہے اور جب میں نے بغاوت کے راستے اختیار کیے تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد میں نے اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا شروع کر دیا. اتفاق ہی تھا کہ میں اپنے وطن کے ایک مسئلے میں کام آ گیا جس بنا پر یہ عہدہ مجھے دے دیا گیا. لیکن یہ عہدہ قبول کرنے کے باوجود میں نے ان اقدار کو قبول نہیں کیا جو اپنی ذات کی نفی کرتی ہیں.